میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کسی نے میری محبت میں چلتی پھرتی لاش دیکھ لی ہو تو میرے ابو بکر کو دیکھے۔ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ مصطفیٰ کلام کر رہا ہے۔ کہیں نبی پاک یوں فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں، نبی پاک جلوہ افروز ہیں، میرے صحابہ اللہ رب العزت کی 360 عادات ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی 360 عادتیں ہیں، اور جس انسان کے اندر ایک عادت اس کی آ جائے اس پر نار جہنم حرام ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، ابو بکر پوچھتے ہیں یہاں سننا، اس کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات بھی ہے، ایسی ہستی بھی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی 360 عادات ہوں، جس کے اندر ساری کی ساری عادتیں موجود ہوں؟ تو میرے آقا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں وَوَعَنْتَ ابو بکر، ابو بکر تو تیری ذات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی 360 عادات پائی جاتی ہیں۔ اور پھر کہیں میرے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے مجھے نہیں دیا۔ اور کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو، جو اس کو تنگ کرتا ہے گویا وہ مصطفیٰ کو تنگ کرتا ہے۔ اور کہیں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں 181 احادیث ابو بکر کی شان میں مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جب ساری کائنات کے افراد اپنی اپنی قبروں کے اندر چلے جائیں گے، سور پھونکا جائے گا اور ہر شخص اپنی قبر سے نکلے گا، سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلنے والا میں محمد ہوں گا، اور پھر میرے بعد میرے مان بعد میرے فوج بعد میرے متصل بعد بغیر کسی فخر کے جو میرے ساتھ اٹھے گا وہ ابو بکر ہوگا، وہ ابو بکر ہوگا میرے ساتھ اٹھے گا، اور پھر اس کے بعد عمر ہوگا۔ یہ خلافت کی طرف اشارہ کی ہے، اور دونوں اٹھیں گے، ایک ہاتھ دائیں طرف ایک بائیں طرف، میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر میدان حشر کی طرف چلوں گا۔ یہ نبی پاک فرما رہے ہیں، حدیث پاک ہے نبی پاک، حشر کی طرف چلوں گا۔ گویا حشر کی طرف جانے کا مقصد کیا ہے ابو بکر اور عمر کو پکڑ کر کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھ محمد سے سوال کیا کہ اے محبوب دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں ابو بکر اور عمر کا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یہ دو یار لے کر آیا، دو یار لے کر آیا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی جائیں تو بات لمبی ہوتی جائے گی، ایک قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان آیات کی تلاوت نبی پاک فرما رہے ہیں، خود صاحب قرآن ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برس رہے ہیں، آنسو کی جڑی لگ رہی ہے۔ نبی پاک پوچھتے ابو بکر وہ کیوں رہے ہو، یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آیات تلاوت کر رہے ہیں اس کے معنی پر غور کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت یہ کتاب کر رہا ہے یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ رب العزت یہ کتاب دے گا، یہ کتاب کرے گا، پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب
नफ्स मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना रखने वाली रूह अपने रब की तरफ लो, वो तुझसे खिताब करेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खिताब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को मिली है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत नफ्स मुतमइन्ना कहे, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट लगाए, अपनी रज़ा को अदा करे। अगर उसके साथ अबू बकर के साथ अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, अहले सुन्नत राजी है, और अगर कोई नाराज होता है तो जाए करते हैं। क्यों? हम अबू बकर से इसलिए राजी हैं कि अबू बकर के साथ अल्लाह राजी है, अबू बकर के साथ उसका रसूल राजी है। हम इसलिए राजी हैं, अगर कोई अबू बकर के साथ नाराज होता है तो उसका ठिकाना क्या है? उसका ठिकाना जहन्नम है। आज मिंबरों में रात से, आज टीवी और मीडिया से सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में तरह तरह के बकवास किए जाते हैं, कभी आपकी खिलाफत पर, कभी आपकी जात पर, कभी आपके अदब पर, कभी आपके इंसाफ पर, कभी आपकी सिहाबियत पर तरह तरह के एतराज किए जाते हैं। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की बात वो जात है कि जिनकी सिहाबियत कुरान की नस से साबित है, जिनकी सिहाबियत कुरान की नस से साबित है, और जो आपकी सिहाबियत का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है, और जो आपके बारे में ज़बान दराज करता है वो जहन्नमी है।